نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قطع سدرۃ صوب اللہ رأسہ فی النار۔ یہاں اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے درخت کو کاٹنے سے منع فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی شدید وعید بیان فرمائی کہ جو شخص اس درخت کو کاٹے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اوندے منہ جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ اب یہ درخت کون سا ہے اور اس درخت کے کاٹنے پر اتنی شدید وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بیان فرمائی، تو میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیری کا درخت کاٹنے سے منع فرمایا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من قطع سدرۃ صوب اللہ رأسہ فی النار، کہ جو آدمی بیری کا درخت کاٹے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے اوندے منہ جہنم کی آگ میں پھینکیں گے۔ یعنی اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید بیان فرمائی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیری کا درخت کون سا درخت ہے، کیونکہ بسا اوقات یہ بیری کا درخت ایسی جگہ پر اگاتا ہے کہ جہاں اس کا کاٹنا لازمی ہو جاتا ہے، وہاں پر لوگوں کی مجبوری بن جاتی ہے کہ اس درخت کو کاٹا جائے۔ لیکن اس درخت سے آیا ہر قسم کا بیری کا درخت مراد ہے یا کوئی خاص قسم کا بیری کا درخت مراد ہے؟ تو اس کے بارے میں محدثین اکرام نے 3 مطالب بیان فرمائے ہیں، 3 مقاصد اور 3 قسم کے جو درخت ہیں وہ بیان فرمائے ہیں کہ ان 3 قسم کے درختوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کاٹنے سے منع فرمایا۔ پہلا قول یہ ہے کہ محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیری کے اس درخت کو کاٹنے سے منع فرمایا کہ جو سایہ دار ہو اور لوگ وہاں پر اس کے سائے میں بیٹھتے ہوں، یعنی وہ مسافروں کی آماجگاہ ہو، مسافروں کی آمد و رفت میں اور مسافروں کے راستے میں یہ درخت لگا ہوا ہو، اور اس کے سائے میں مسافر آتے جاتے ہوئے اس کے سائے میں بیٹھتے ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے سایہ دار درخت کو اور بیری کا ایسا سایہ دار درخت مت کاٹا جائے، اور اس کو کاٹنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ کا یہ بیری کا درخت ہے، کیونکہ وہ حرم شریف کی وجہ سے ہے، کیونکہ حرم شریف میں جتنے بھی درخت ہیں، چاہے وہ بیری کا درخت ہو یا پھر کسی قسم کا درخت ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ گھاس جو ہوتی ہے حرم شریف کی، اس کو بھی کاٹنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم شریف کی وجہ سے اور حرم شریف کی حدود میں لگے ہوئے اس بیری کے درخت کو کاٹنے سے منع فرمایا کہ یہ بیری کا درخت حرم شریف کی حدود کے اندر واقع ہے، اس لیے اس کو مت کاٹا جائے۔ اور اس کی خصوصیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بیان فرمائی، حالانکہ حرم شریف کے جتنے بھی درخت ہیں اور حرم شریف کی حدود میں جتنے بھی لگے ہوئے درخت ہوتے ہیں وہ سب کے سب قابل احترام ہوتے ہیں اور ان کو کاٹنا حرام ہے اور ناجائز ہے، لیکن بیری کا درخت کی خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید اس لیے ارشاد فرمائی کیونکہ یہ سایہ دار ہوتا ہے، اور اس کے ٹھنڈک کی وجہ سے اور اس کے سایہ دار ہونے کی وجہ سے اور اس کے سایہ کے ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے اور ٹھنڈک کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس بیری کے درخت سے مراد مدینہ منورہ کا خوبصورت ترین درخت ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ درخت، یہ بیری کا درخت جو ہے یہ حرم مدینہ منورہ کے اندر واقع ہے، اور مدینہ منورہ کے اندر واقع ہونے کی وجہ سے اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے سایہ دار ہونے کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منع فرماتے ہیں۔ اور بعض محدثین اکرام نے یہ بھی فرمایا کہ یہاں پر مراد صرف اور صرف بیری کا وہ درخت ہے کہ جس کو مالک کی اجازت کے بغیر کاٹا جائے، یعنی اگر بیری کا درخت کاٹنا بھی ہے تو اس کے مالک سے پوچھ کر کاٹا جائے، مالک کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ اس کو کاٹنے کی ممانعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو اس لیے ان تینوں قسم کے مطالب کو سامنے رکھتے ہوئے یوں کہا جا سکتا ہے کہ بیری کا درخت
عام حالات میں کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس کو کاٹنے کی ضرورت پیش آ جائے یا کوئی مجبوری پیش آ جائے تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے نا مالک سے پوچھ کر کاٹا جائے، مالک کی اجازت کے بغیر اسے مت کاٹا جائے۔ اور اگر ضرورت نہ ہو تو پھر بیری کا درخت کاٹنا منع ہے، کیونکہ اس کا جو سایہ ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ سایہ دار ہوتا ہے اور اس کے بے شمار فوائد و ثمرات ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کاٹنے سے منع فرمایا۔